معزز احباب گرامی، ہم میں سے ہر شخص کو قبر میں اپنے اچھے اور برے اعمال کی جواب دہی کے لیے تیار ہونا ہے۔ ہر گنہگار شخص کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اور ہر نیک شخص پر قبر میں انعامات الہی نازل ہوتے ہیں، اگرچہ انسانی آنکھ انہیں دیکھ نہیں سکتی، مگر بعض دفعہ اللہ تعالی جزا و سزا کا حال اہل دنیا پر منکشف کرنے کے لیے خود انہی کے ہاتھوں ان پر کسی قبر کی حالت کھول دیتا ہے۔ مثلا کسی کفن چور نے کوئی قبر کفن چرانے کی غرض سے کھولی تو قبر میں راحت و عذاب کا حال دیکھ کر یا تو خوف و دہشت سے مر گیا یا پھر راحت خداوندی کا نمونہ دیکھ کر توبہ کر لی، یا پھر کسی قبر کی منتقلی میں اللہ نے قبر والے کا حال دکھلا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردے کی ہڈیاں توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑ دی جائے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا دیکھ کر فرمایا کہ قبر والے کو تکلیف نہ دو۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والا زندہ ہے لیکن ہم اسے مردہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ گو اس کی زندگی ہماری اس زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ بظاہر تو انسان مر جاتا ہے لیکن اصل میں وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، قبر کے عذاب کا ایک بڑا ہی عبرت انگیز اور دل دہلا دینے والا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں کہ جب ایک عورت کو دفن کرنے کے لیے قبر میں رکھا گیا تو یکا یک ایک سانپ نے اس مردہ عورت کی زبان کو پکڑ لیا اور زور زور سے اس کو کھینچنے لگا۔ جب لوگوں نے اس مردہ عورت کے شوہر سے اس عذاب کا سبب معلوم کیا اور جو کچھ اس کے شوہر نے لوگوں کے سامنے بیان کیا وہ سن کر آپ کو بڑی حیرانی بھی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ سب کو ایک درس حیات بھی ضرور ملے گا۔ واقعہ کو مکمل سنیں اور سبق حاصل کریں۔ واقعہ کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں۔ معزز احباب گرامی، ایک عورت کا انتقال ہو گیا۔ اس کی تجہیز و تکفین کرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ جب قبر تیار ہو گئی اور میت کو دفن کرنے کے لیے قبر کے پاس لایا گیا تو سب نے دیکھا کہ قبر میں سانپ ہے۔ لوگ ڈر گئے، گھبرا گئے اور فوراً انہوں نے قبر کو بند کر دیا۔ دوسری قبر تیار کی گئی۔ جب قبر تیار ہو گئی اس کو دیکھ لیا گیا کہ قبر صاف ہے۔ جو ہی میت کو اس میں رکھنے لگے تو دیکھا کہ اس میں بھی وہی سانپ ہے جو پہلی قبر میں تھا۔ اس قبر کو بھی فوراً بند کر دیا گیا۔ تیسری قبر تیار کی گئی، اس میں دیکھا کہ وہی سانپ ہے جو پہلی دونوں قبروں میں تھا۔ سب لوگ خوف و دہشت میں ڈوب گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ اس عورت پر عذاب ہے، لہذا مزید قبر کھودنے کی بجائے اس کو اسی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ جب لوگوں نے میت کو قبر میں اتارنا چاہا تو دیکھا کہ سانپ ایک طرف کو ہٹ گیا۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا گیا تو وہ سانپ یکا یک اس میت کے کفن میں داخل ہو گیا۔ کفن ہٹا کر اس میت کی زبان کو پکڑ لیا اور زور زور سے کھینچنے لگا۔ سب لوگ خوف و دہشت میں ڈوب گئے، کئی ایک وہاں سے بھاگ گئے۔ سب لوگ پریشان تھے کہ آخر اس عورت نے اپنی زندگی میں ایسا کیا کیا تھا کہ اس پر سانپ عذاب بن کر نازل ہوا ہے۔ اس مردہ عورت کا شوہر بھی وہیں موجود تھا جو خود خوف و دہشت میں ڈوبا ہوا تھا۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ سانپ میت کی زبان کو پکڑے ہوئے ہے۔ خوف و ہراس میں ڈوبے ہوئے لوگوں نے اس میت کے شوہر
سے پوچھا کہ اے بھائی آخر کیا بات ہے، اس عورت نے اپنی زندگی میں ایسے کون سے گناہ کر رکھے تھے کہ مرنے کے بعد اس کو سانپ کا عذاب ہوا؟ اس آدمی نے کہا کہ یہ میری بیوی یوں تو نیک تھی مگر مجھے برا بھلا کہا کرتی تھی، میرے ساتھ ہر وقت لڑتی رہتی تھی اور جھگڑا کرتی تھی۔ اصل میں یہ ایک جھگڑالو عورت تھی اور ہر دفعہ لڑائی جھگڑا کی کوئی خاص وجہ نہ ہوتی تھی۔ سب لوگوں نے مل کر اس عورت کے شوہر سے کہا اے بھائی اللہ کے واسطے دل سے اپنی بیوی کو معاف کر دو، شاید اس پر اللہ مہربان ہو جائے اور اس پر سے سانپ کو ہٹا دے۔ لہٰذا اس مردہ عورت کے شوہر نے اس کی تمام خطاؤں کو دل سے معاف کر دیا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام لوگوں نے بھی اس عورت کے لیے دعائے مغفرت کی۔ اس کے فوراً چند لمحات کے بعد ہی سب لوگوں نے دیکھا کہ سانپ کہیں غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ معزز احباب گرامی، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عالم قبر کا منظر بندوں کو دکھلا دیتا ہے تاکہ غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگ توبہ و استغفار کریں اور مرنے کے بعد کے امتحانوں کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔